من قرأ سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام المؤمن أشد من الجبل. بزرگان قوم و ملت، برادران مسلک جعفریہ، میرے نوجوان دوستوں اور نونہال بچوں، آج کی اس مجلس کے لیے جس حدیث معصوم کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے المؤمن اشد من الجبل، مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ سیلاب کی زد میں آ کر، طوفان کی زد میں آ کر دنیا کی ہر شے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، لیکن مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے نہ جسے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے۔ بازار تجارت میں ہر چیز کی خریداری ہو سکتی ہے، لیکن مومن کے ایمان کی خریداری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مومن کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہاڑ کو توڑنا چاہیں تو آپ جن حالات کا اور جن آلات کا استعمال کریں گے اس میں سب سے معتبر چیز کا نام ہوتا ہے لوہا۔ یعنی اگر آپ پہاڑ کو توڑنا چاہتے ہیں تو لوہے کے آلات کے ذریعے سے پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط شے کا نام ہے لوہا۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔
لیکن پہاڑ میں نقص یہ ہے کہ پہاڑ کو توڑا جا سکتا ہے، وہ بھی لوہے کے آلات سے۔ اب سرکار شہید اعظم مولا امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سرکار کربلا سے آواز دے رہے ہیں، جس امام کا غم منانے کے لیے آپ فرش رضا پر بیٹھے ہیں اس امام کا فقرہ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ سرکار شہید اعظم مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں صحرائے کربلا سے، ان المؤمن اشد من زبر الحدید، ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ بڑی توجہ ہے عزیزان محترم، تمہید کے دور سے یہ مجلس گزر رہی ہے، اگر آپ متوجہ رہے تو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو معراج تک لے جانے کی کوشش ہے۔ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے، اور سرکار شہید اعظم مولا حسین کہتے ہیں ان المؤمن اشد من زبر الحدید، ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اب میرے سامنے پڑھا لکھا اور کریم مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لوہے کا اصل رنگ کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کالا۔ لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت، لیکن اگر اسی لوہے کو آپ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، تھوڑا سا میرا ہونا ہے جو میرے بھائی باہر پڑے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ وہ گفتگو انہیں فرش تک ضرور کھینچ کر لائے گی۔ لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، میری طرح متوجہ رہیے گا، لوہے کا اصل رنگ ہے کالا، مزاج ہے سخت، لیکن اگر اسی لوہے کو آپ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اب اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کا مزاج بھی بدل جائے گا، متوجہ رہیے گا، اس کا رنگ بھی بدل جائے گا مولانا، اس کا مزاج بھی بدل جائے گا۔ سرکار شہید اعظم مولا امام حسین بیان کرتے ہیں ہمارا چاہنے والا، متوجہ رہیے گا، ہمارا چاہنے والا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ یعنی مولا حسین صحرائے کربلا سے یہ آواز دے رہے ہیں ہمارے چاہنے والے کو دنیا کے حالات کی کسی بھی بھٹی میں ڈالو، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا مزاج۔ بڑا مشکل ہو آپ کی سماعتوں کا، ہمارے چاہنے والے کو دنیا کے حالات کی کسی بھی بھٹی میں ڈالو، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا مزاج بدلتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، نہ اس کا مزہ بدلتا ہے، متوجہ رہیے گا، نہ اس کی بو بدلتی ہے، نہ اس کا مزہ بدلتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا مولا علی کے غلام جناب مقداد 3 دن ہو گئے ہیں فاقے سے، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھی فاقے سے ہے، چہرہ زردی مائل ہو گیا ہے، نباہت کے آثار ہے، کمزوری کے آثار ہے، نظریں چھپائے ہوئے آستانے ابو طلاب سے گزرے، مولا نے دروازہ کھولا، مقداد نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا، بیٹا ہوگا سنے گا، علی نے جواب سلام دیا، اور سے مقداد کو دیکھ کے کہا مقداد یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مقداد نے ہاتھ چھوڑ کے کہا یا علی 3 دن ہو گئے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، میرے بچے بھی فاقے سے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے گلبد میں مقداد کی کلائیوں پر ہاتھ رکھا، ایک جنگل میں لے کر آئے جہاں چھوٹے بڑے کئی قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد جو جی میں آئے وہ پتھر اٹھا لے، توجہ رہے، مقداد جو جی میں آئے وہ پتھر اٹھا لے۔ علی کے غلام نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، علی کے چہرے والے بیٹھے ہو، اگر دل میں علی کی محبت ایک کروڑ بدل رہی ہے، ایک کون علی والا ہے جو گھٹنوں کے بل
भाई होने पर मजबूर नहीं होता है। एक मकाम में भागते करते करते एक छोटा सा पत्थर उठाया, अभी तक वो पत्थर पत्थर था। जैसे ही मेरे मौला ने कहा मिक़दार इस पे मेरे नाम का वजीफा पढ़ के इसने मेरे नाम का वजीफा पढ़ के दम न दे। जैसे ही नाम अली का वजीफा पढ़ के दम किया है, पत्थर ने अपनी कंडीशन बदली, पत्थर ने अपनी हालत बदली, पत्थर ने अपनी सिचुएशन बदली। और जैसे पलट ने भी ये देखा कि वो पत्थर पत्थर में रहा बल्कि सोना बन चुका था। वो पत्थर पत्थर में रहा बल्कि सोना बन चुका था। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा मिक़दार ये सोना लेकर जा, बाजार में जाकर बेच दे, अपना भी फाका खोल, अपने बच्चों का भी फाका खत्म करवा दे। हमारे जैसा लालची इंसान होता सारा सोना लेकर भागता, लेकिन ये अली का सच्चा गुलाम है। चंद कदम चला था, सामने कुछ पत्थर और नजर आए, इस सोने को पत्थर पे रखा और तोड़ना शुरू किया। एक मरतबा अली जैसा शेर मुस्कुरा के कहता है मिक़दार सारा लेकर जा, आइंदा भी काम आएगा, मुस्तक़बिल में भी काम आएगा, नस्लों में भी काम आएगा। मिक़दार ने इस पे अली में छूम कर कहा था ए मेरे मौला आइंदा की परवाह वो करे जिसके पास तेरे जैसा ईमान। मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर बूज़र बूज़र कंबर कंबर किसकी विलादत काबे के अंदर, किसकी विलादत काबे के अंदर, कौन बड़ा दामाद पैगंबर, कौन बड़ा दामाद पैगंबर, किसकी जोधा सबसे बेहतर, किसकी जोधा सबसे बेहतर, किसने चीरा कल्ला अंदर, किसने चीरा कल्ला अंदर, किसने मारा मरहबा अंदर। सलामत रखे यारी मदद करने वालों को मुतवज्जो रहिए। नाज़िराने मोहतरम मैंने वादा किया है आपकी समातों को मेराज की सैर कराने की कोशिश करूंगा। तो जाहिर है हम ऐसे वैसे को इमाम नहीं मानते हैं, हम अली जैसे को इमाम मानते हैं, हम अली जैसे को कमांडर मानते हैं, हम अली जैसे को अपना सिपह सालार और कायद मानते हैं। यही वजह है नाज़िराने मोहतरम जब कुछ लोग आए मौला अली की खिदमत में और आने के बाद कहते हैं या अली क्या आप मुझे भी जिंदा करते हैं? आए आए कहाँ बैठा है मेरा मजमा। सवाल करने वाले सवाल करते हैं, चचा मुतवज्जो रखिएगा, सवाल करने वाले पूछते हैं मौला क्या आप मुझे भी जिंदा करते हैं? अब देखता हूँ कौन है शहादादार है तो जुमला सुनकर खामोश रहेगा। जो बाहर खड़े हुए हजादार है उनसे भी तवज्जो चाहूंगा, यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुनने की तारीफ करेंगे। सवाल करने वाले सवाल करते हैं यानी क्या आप मुझे भी जिंदा करते हैं? अली ने मुस्कुरा के सवाल करने वालों को देखा, मुतवज्जो रहिएगा, अली ने मुस्कुरा के सवाल करने वालों को देखा और देखने के बाद क्या कहा अली क्या आप भी मुझे जिंदा करते हैं? अली ने मुस्कुरा के कहा ये काम तो हमारे नौकर भी किया। बड़ी
توجہ رہے، بڑی توجہ رہے، مشہور ہو جملہ سنیے گا، یہ علی کیا آپ مردے بھی زندہ کرتے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا یہ کام تو ہمارے نوکر بھی کیا کرتے ہیں، توجہ ہے نا، یہ کام تو ہمارے نوکر بھی کیا کرتے ہیں۔ بس سارے سوال کرنے والے تلاش کر رہے ہیں علی کے نوکر کو، تلاش کرتے کرتے سلمان پہ نظر پڑی، سلمان پہ نظر پڑی، توجہ ہے نا، سلمان پہ نظر پڑی، سلمان کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں سلمان کیا کبھی تو نے مردہ زندہ کیا ہے؟ سلمان کہتے ہیں نہیں ابھی تک تو نہیں کیا ہے، اب خلافت اور ذاکری کا جملہ خولے دل نکال رہا ہوں، اس جملے کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، اس واقعے کو سجانے کے لیے عشرت صاحب خدا کے لیے جملے کا پور نہ ہونے پائے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں سلمان کیا تم نے کبھی مردہ زندہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا نہیں میں نے مردہ تو ابھی تک زندہ نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سوال کرنے والے کہتے ہیں علی تو کہتے ہیں کہ میرے نوکر بھی مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اگر وہ کہتا ہے کیا کہا سلمان نے اگر وہ کہتا ہے میرے نوکر مردہ زندہ کرتے ہیں تو بے شک میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو سلمان کی تلاشوں کو پکڑا، ایک پرانی قبرستان میں لے کر آئے، ایک پرانی قبر کے قریب لے جا کے کہتے ہیں سلمان اس قبر سے مردہ زندہ کرو، سلمان اس قبر سے مردہ زندہ کرو، سلمان اس قبر سے مردہ زندہ کرو۔ سلمان نے کانپتے ہوئے ہاتھ قبر کے شکم پہ رکھے، شکم پہ رکھنے کے بعد اب جب جملہ کہا ہے سلمان نے اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد کہا تم نے اس میں مولا علی، بڑے سکون سے جملہ کہا تم نے اس میں مولا علی، مولا علی کی اجازت سے کھڑا ہو جا، پٹھان بھی مولا علی کی اجازت سے کھڑا ہو جا۔ قبر میں شکاف پیدا ہوا، وہ طاقت مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہہ رہا ہے این الجمل این الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ اب جتنے سوال کرنے والے آئے تھے کہا سلمان قبر پھٹی تعجب نہیں ہے، مردہ زندہ ہوا تعجب نہیں ہے، مٹی جھاڑا تعجب نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ زندہ ہونے کے بعد تمہارا یہ کیوں کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ سلمان محمدی نے پچھلی باتیں یاد دلا دی، کہا مسئلہ یہ ہے ایک چرواہا ہے، اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چراتے چراتے مر گیا، جو کام کرتے کرتے انسان مرے گا جب دوبارہ زندہ ہوگا وہی کام کرتے کرتے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا اونٹ ہو گیا تھا، لہٰذا یہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ واقعہ ختم ہو گیا، نتیجہ آپ کے حوالے ہے، اے آزادارو علی علی کیا کرو، حسین حسین کیا کرو۔ اگر یہ کرتے کرتے مر گئے تو بھارا زندہ ہوں گے تو علی علی حق ہے، حق ہے۔ علی علی کیا کرو، حسین حسین کیا کرو۔ اب آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی، جب میں وعدہ کیا اور اس وعدے کو بھی پورا کر دوں تاکہ آپ بھی مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ ابھی تک تو فرش اعلیٰ پر نہیں آ سکے ہیں، وہ بھی آ جائے، اس لیے کہ یہ خالی سالم بھائی فرش اعلیٰ نہیں ہے بلکہ عرش اعلیٰ بھی ہے۔ غور کریں میرے بزرگ، دعا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے حوصلہ چاہتا ہوں، اگر جملہ دلوں پر چھوٹا ہوا نظر آئے تو تعین کے لیے ہاتھ ضرور بلند کریے گا۔ یہ خالی فرش رضا ہی نہیں ہے بلکہ عرش رضا بھی ہے۔ جب اس فرش پر زمین والے بیٹھتے رہے تو یہ فرش رضا ہے، جب اسی فرش پر آسمان والے آنے لگے، جب اسی فرش پر آسمان والے آنے لگے تو یہ عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے، یہ عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں فرش اعلیٰ پر آنے کے بعد علی علی کیا کرو، حسین حسین کیا کرو، علی علی کیا کرو، حسین حسین کیا کرو۔ اب وہی سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان تم بھی تو اہل بیت میں سے ہو نا، تمہیں بھی یہ کہا گیا ہے السلمان منا اہل البیت، کو توجہ رکھیے گا، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے
ہیں اگر تم اہل بیت میں سے ہو تو کیا ویسے ہی گفتگو کرتے ہو جیسے اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ آپ بے شک ویسے ہی کرتا ہوں۔ اب سوال کرنے والا کہتا ہے سلمان یہ بتاؤ انسان کو کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے؟ تو میرا معلوم مل کر جملے کا استقبال کرنا اور اس جملے کی لذت ہمیشہ محسوس کرو گے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے سلمان یہ بتاؤ انسان کو کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان محمدی کہتے ہیں یہ تو انسان کے لیے بہتر یہ ہے پوری زندگی خاموش رہے لیکن جب ولایت عالی کا مسئلہ ہو تو خاموش رہنا آیا۔ سلامت رہو گے نا زندہ باد۔ جو تو انسان کو زندگی میں خاموشی رہنا چاہیے لیکن اگر ولایت علی کا مسئلہ ہو تو خاموش رہنا حرام ہے، خاموش رہنا حرام ہے۔ اور ظاہر ہے وہی سلمان جب ان سے سوال پہ سوال ہو رہے ہیں تو انہوں نے علی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا تھا مولا یہ بتائیے آپ ہمیشہ 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 یا جملوں کو بدل رہا ہوں اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے یا علی آپ اکثر زمین پر بیٹھا کرتے ہیں آپ اکثر زمین پر بیٹھا کرتے ہیں اور میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع موجود ہے میں خدا کے قسم میرا یہ جملہ رہے گا نہیں جائے گا مولانا بڑی پیاری سی حدیث سنا رہا ہوں۔ سلمان نے مولا علی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے یہی پوچھا تھا یا علی اکثر آپ زمین پر بیٹھا کرتے ہیں آپ تخت پر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں آپ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں آپ اقتدار پر کیوں نہیں آتے ہیں آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھا کرتے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہا تھا سلمان تیرا علی اس لیے زمین پر بیٹھتا ہے کہ جہاں بیٹھنے کے بعد گرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ قربان جاؤں خدا کے قسم بڑی پیاری سبات ہے آپ کی محسوس کریے گا تیاری زمین پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کے بعد گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یہاں بیٹھنے کے بعد گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں فرش پر آیا کرو علی علی کیا کرو حسین حسین کیا کرو اما حسن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ جانے کون اپنے حصے کی خیرات بارگاہ باب الحوائج سے لینے والا ہے کون اپنے حصے کے خیرات شاہ نظر سے لینے والا ہے یہ آپ کا مقدر بنائے گا فرض پر آنے کے بعد علی علی کیا کرو حسین حسین کیا کرو کیوں اس لیے کی قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے جملہ سنیے گا قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے متوجہ رہے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے علی علی کہنے سے نسل پاک مل کر ہاتھوں بڑی توجہ رہے مشہور ہوا کی سماعتوں کا قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اب بڑی جلدی جلدی جملہ اپنے نوجوانوں اور بچوں تک پہنچا رہا ہوں دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے جو دنیا میں ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے ہیں چھن چھن کے قرآن پڑھا جاتا ہے رٹ رٹ کے قرآن پڑھا جاتا ہے جلدی جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن میرے عزیزوں ذرا محسوس
जरूर सुनिएगा कि कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है। अब शायद ये पैगाम मेरे नौजवानों ने सुना है या नहीं सुना है, उनके हवाले ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर जुमला नया लगे तो तारीफ के लिए हाथ उठाइएगा। कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है। यूं तो हजारों दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उन सारे कारियों में दो कारी ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे कुरान पढ़ा जो कुरान पढ़ने का हक था। एक आली ने कुरान नाजिल होने से पहले थोड़ा सा देखा रहे मेरे नौजवान, आखिरी पर तक दो शख्सियतों ने, दो जातों ने ऐसे कुरान पढ़ा है जो कुरान पढ़ने का हक है। एक आली ने उस वक्त कुरान पढ़ा जब कुरान नाजिल भी नहीं हुआ था। एक हुसैन ने नौ के नेज़ा में सलावत पढ़ेगा हज़रत मोहम्मद दो ही लोगों ने तो कुरान पढ़ा है ना जो कुरान पढ़ने का हक है। एक अली ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ा और एक हुसैन ने गर्दन कटा के नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ा जो कुरान पढ़ने का हक है। महसूस करिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान को हमें रवा रवी में नहीं पढ़ना है, इसलिए कि जिस तरह से कुरान पाक है उस तरह से अली पाक है। जिस तरह से ठगे तो नहीं मेरे भाई, जिस तरह से कुरान पाक है उस तरह से अली पाक है। जिस तरह से कुरान ताहिर है उस तरह से अली ताहिर है। जिस तरह से कुरान सिरात मुस्तकीम है उस तरह से अली सिरात मुस्तकीम है। जिस तरह से कुरान सच्चा रास्ता है उस तरह से अली सच्चा रास्ता है। जिस तरह से कुरान राहे हिदायत है उस तरह अली राहे हिदायत है। जिस तरह से कुरान माफहम है उस तरह से अली माफहम है। जिस तरह से कुरान है इस तरह से अली आजमत है। जिस तरह से कुरान का मर्तबा है उसी तरह अली का मर्तबा है। जिस तरह कुरान की फजीलत है उसी तरह अली की फजीलत है। जिस तरह से कुरान का रुतबा है उसी तरह अली का रुतबा है। झाँक के सुनिएगा, जिस तरह से कुरान का रुतबा है उसी तरह अली का रुतबा है। तो दोनों में फर्क ये है, कुरान को छूने के लिए, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। अली की मोहब्बत के लिए और रूह का सलावत पढ़ेगा हज़रत मोहम्मद अल्लाह अकबर। गौर करे दुनिया अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ी दूर दराज से अज़ादार तशरीफ लाए हैं। दौरे खालसा से आए हैं, बेलग्राम से आए हैं, हरदोई से आए हैं और यहाँ तक कि जमालपुर और दीगर इलाकों से, यानी हरदोई और अतराफे हरदोई से ये सारे अज़ादार इस वक्त बाबुल हवाइज की बारगाह में इकट्ठा हुए हैं। मैं इतने बड़े अज़ादारों के मजमे से मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे बताओ ये जितने भी आने वाले अज़ादार हैं, इन अज़ादारों में से किसी एक को भी हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह खत लिखकर बुलाया? लेकिन खुदा के लिए गौर करिएगा, बड़ा आखिर पैगाम सुना रहा। इतने आने वाले अज़ादारों में किसी एक को भी मौला हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह खत लिखकर बुलाया? और एक कहेगा नहीं, कहा भेजो, कहा बिन बुलाए आए, बिन बुलाए आए। यहाँ तो हज़ारों की तादाद है, अब थोड़ी देर के लिए मक्का आ जाइए, हाजियों की तादाद 10 लाख। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो रहे। जैसे ही आप मक्का आ गए ना, वहाँ हाजियों की तादाद 10 लाख है। अब देखता हूँ कौन अज़ादार है जो जुमला सुनकर खामोश रहेगा। जैसे ही आप मक्कातुल मुकर्रमा आ गए हैं, वहाँ हाजियों की तादाद 10 लाख है और उसी के बाद जवाब की नजर करबलाए मोहल्ला पहुंच गई, वहाँ अज़ादारों की तादाद 3 करोड़।
اللہ اکبر مشکور ہوں میرے بھائی آپ کی ان سماعتوں کا حوصلہ افزائی کا. ہم مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں حاجیوں کی تعداد 10 لاکھ تھے، لیکن جیسے ہی ہم کربلا پہنچ گئے وہاں اربعین میں جانے والے عزاداروں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہے. یعنی 80 لاکھ کی جگہ پر 3 کروڑ سے زیادہ جا رہے ہیں. نہ کھانے کی پریشانی ہو رہی ہے، نہ رہنے کی پریشانی ہو رہی ہے، نہ سونے کی پریشانی ہو رہی ہے، نہ جاگنے کی پریشانی ہو رہی ہے. اور عزادار کا اطمینان جا رہا ہے. کسی نے کوہنی مار کر پوچھا تھا اتنا بڑا مجمع کوئی سنبھالنے والا نہیں. ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے بھیڑ کم ہو تو پولیس سنبھالتی ہے، تھوڑا بھیڑ زیادہ ہو جائے تو فوج یا آرمی سنبھالتی ہے. توجہ ہے ناظرین محترم، بھیڑ کم ہو تو مقامی پولیس سنبھالتی ہے، مجمع زیادہ ہو جائے تو بی ایس ایف یا آرمی سنبھالتی ہے. لیکن 3 کروڑ کا مجمع ہے، نہ کوئی پولیس نظر آ رہی ہے، نہ کوئی آرمی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فوجی نظر آئے گا. چھوڑ کر جملہ سنیے گا، اگر مولا کے عزادار ہو تو عزادار بن کر وہاں کوئی آرمی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے کہا مجہول النسب، تم مجمع دیکھ رہے ہو، ہم مجمع کو سنبھالنے والا آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی عقیدتوں کو سلام. لیکن جملہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جھگڑا جی میں آئے نعرہ لگائیے گا. ابھی تو میں آپ کو گزار رہا ہوں معراج کی سیر کرانے کے لیے، وہاں کی گلیوں سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں. یعنی اتنے بڑے مجمع کو 3 کروڑ مجمع کو حسین نے خط لکھ کر نہیں بلایا، خط لکھ کر نہیں بلایا. سلمان رشدی ملعون نے کیا کہا تھا؟ ایران ہم تجھ سے بھی جنگ کریں گے اور تیرے امام سے بھی جنگ کریں گے. توجہ ہے نا، ہم تجھ سے بھی جنگ کریں گے، تیرے امام سے بھی جنگ کریں گے، تیرے امام سے بھی جنگ کریں گے. لیکن جیسے ہی اربعین کی رپورٹ اس کے پاس پہنچی ہے، لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، جنگ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. انڈر گراؤنڈ ہو گیا، روپوش ہو گیا، کچھ بول بھی نہیں رہا ہے. توجہ ہے نا، روپوش ہو گیا، کچھ بول بھی نہیں رہا ہے. ہم نے کہا اب کیا بات ہے؟ اب امام سے جنگ نہیں کرے گا، اب امام سے جنگ نہیں کرے گا. کیا تعداد دیکھ کر ڈر گیا؟ توجہ رہے، عزاداروں کی تعداد دیکھ کر ڈر گیا؟ کیا حسینیوں کی تعداد دیکھ کر ڈر گیا؟ کہا نہیں، تعداد دیکھ کر نہیں ڈرا ہوں، سوچئے رہا ہوں کہ جب 3 کروڑ کا مجمع آیا ہے، ان 3 کروڑ میں کسی ایک کو بھی مولا حسین نے خط لکھ کر نہیں بلایا. اسی سوچ میں مبتلا ہوں. جب یہ 3 کروڑ بغیر بلائے آ گئے تو جس دن حسین نے بلا لیا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بڑی توجہ رہے. ابھی نتیجہ باقی ہے، ابھی نتیجہ باقی ہے. میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم، باہر سے ہی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا. یعنی ان 3 کروڑ میں سے کسی ایک کو بھی حسین نے حبیب ابن مظاہر کی طرح خط لکھ کر نہیں بلایا ہے. تب اتنے آ گئے اگر حسین نے بلا لیا تو تب کیا عالم ہوگا؟ اگر حسین نے بلا لیا تب کیا عالم ہوگا؟ تو مکے میں ہے 10 لاکھ حاجی، لیکن وہاں کتنے مر بھی گئے تھے. اور ادھر آئیے کربلا 3 کروڑ ہے، لیکن عزیزان محترم کوئی پسند نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پسند نہیں، کوئی تکلیف نہیں. مکے میں 10 لاکھ، کربلا میں 3 کروڑ. جملہ حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو کلپ بنا کر وائرل بھی کرنا میرے بھائی. مکے میں 10 لاکھ ہے، کربلا میں 3 کروڑ ہے. مکے میں اور کربلا میں یہی فرق ہے.
وہاں 10 لاکھ میں پانی بک رہا تھا، یہاں 3 کروڑ میں پانی بچ رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، سلام۔ زندہ باد، سلامت رہیں۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، آپ محسوس کریے تو آپ یہ غور کریں نا، ابھی بچے نے نعرے حیدری لگائے اور بزرگوں نے لبیک کیا حسین کا۔ بھئی یہ 2 ہی نعرے تو ہیں، یہ 2 ہی نعرے ہیں۔ ایک باپ کا نعرہ، خدا کے لیے بیدار رہیے۔ بھئی یہ 2 ہی نعرے ہیں، میرے آخری پر تک میرے بھائی اگر بیٹھے ہو، بھئی یہ 2 ہی نعرے ہیں۔ ایک باپ کا نعرہ ہے، ایک بیٹے کا نعرہ ہے، ایک باپ کا نعرہ ہے، ایک بیٹے کا نعرہ ہے۔ بیٹے کا نعرہ لبیک یا حسین، باپ کا نعرہ نعرے حیدری۔ یہ 2 ہی نعرے ہیں۔ باپ کے نعرے سے قومیں گھبراتی ہے اور بیٹے کے نعرے سے ملک گھبراتے ہیں۔ دو نعرے ہیں باپ اور بیٹے کا، آپ محسوس کریں، ایک لبیک یا حسین اور ایک نعرے حیدری جہادی، باپ اور بیٹے کا نعرہ ہے۔ اور عزیز عظمت بیان کرتی ہے رسول اللہ نے باپ اور بیٹے کی۔ خدا کے قسم ذرا محسوس تو کریے نا، ہم ابھی تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکات دین ہے، جہاد دین ہے، امر بالمعروف دین ہے، نہی عن المنکر دین ہے، تولا دین ہے، تورع دین ہے۔ لیکن خواجہ صاحب نے تو بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی، کہنے لگے شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین تو حسین، یا اللہ یا اللہ، دین تو حسین، حسین دین ہے۔ ہم نے کہا خواجہ صاحب ہو کیا گیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہم نے کہا خواجہ صاحب آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم نماز کو دین سمجھ رہے تھے، ہم روزہ کو دین سمجھ رہے تھے، ہم حج و زکات کو دین سمجھ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں دین تو حسین، دین تو حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ متوجہ ہے نا؟ خواجہ صاحب کہہ رہے حسین دین ہے۔ اے خواجہ صاحب حسین دین کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے عالم تصور میں کہا تھا، اے نادان ذاکر تجھے پتا نہیں ہے یہ سب شاخیں ہیں، حسین بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا یہ سب شاخیں ہیں، حسین بنیاد ہے، یہ سب شاخیں ہیں، حسین بنیاد ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ دین تو حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ جملہ سنیں گے میرے بھائی جو دور و دراز سے آئے ہیں نا، ہمیشہ اس کمرے کو یاد رکھیے گا۔ کہا دین تو حسین، حسین دین ہے میرے بھائی، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ یعنی بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حسین دین ہے، اور باپ کے لیے رسالت سے یہ جملہ ہے، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آج کل کفر کے مقابلے میں متوجہ رہیں گے میرے بزرگ تعین کے لیے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اب باپ اور بیٹے کی عظمت بتا رہا ہوں، یعنی بارگاہ خواجہ سے بیٹے کو کل دین کہا جا رہا ہے،
بارگاہ رسالت سے آپ کو کل ایمان کہا جا رہا ہے، تو بیٹا ہوا کل بھی، باپ ہوا کل ایمان. بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بیٹا ہوا کل بھی، باپ ہوا کل ایمان. اب نتیجہ خود نکالو، آجا ڈالو. اور شہزائے حسین پہ بیٹھ کر جو بیٹے سے پھرا وہ بے دین ہو گیا، اور جو باپ سے پھرا وہ بے ایمان ہو. ایک سلامات ہے عظمت محمد اللہ اکبر. محسوس کرے دنیا عزیزان محترم، باپ اور بیٹے کی عظمت کیا ہے. ایسے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں. مجاہد بھائی چاہیے گا نہیں، بڑا پیارا سا جملہ سنا رہا ہوں آپ کے لیے. ایسے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایسے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایسے کربلا سمجھ میں نہیں آتی ہے. خالی تابوت بنا لینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، خالی سجنا نکال لینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، خالی علم مبارک اٹھا لینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اگر جملہ دلوں تک پہنچ گیا نا تو اب دیکھتا ہوں کون ایسا حسینی ہے جو اس جملے کو سن کر خاموش رہے گا. خالی سلگنا بنا دینے سے مولانا حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، خالی نیاز کھلا دینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، خالی تبرکات بانٹ دینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں، خالی علم سجا لینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں. میری طرف متوجہ رہیے گا، خالی علم سجا لینے سے حسین سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اگر کربلا اور حسین کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے گا کہ یزید تھا، حسین ہے. بڑی توجہ رہے عزیزان محترم. اگر سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے گا کہ یزید تھا. متوجہ ہے نا؟ اس انداز سے سمجھیے یزید تھا، حسین ہے. ہر دل میں حسین ہے، ہر ضمیر میں حسین ہے، ہر خمیر میں حسین ہے، ہر مکانوں میں حسین ہے، ہر عزا خانوں میں حسین ہے. کہاں بیٹھا ہے میرا اللہ؟ ہر دل میں حسین ہے، ہر خمیر میں حسین ہے، ہر جگر میں حسین ہے، ہر قلب میں حسین ہے، ہر زبان میں حسین ہے، ہر عزا خانے میں حسین ہے، ہر نکاح خانے میں حسین ہے، فضیلت کے مناروں میں حسین ہے، آسمان کے ستاروں میں حسین ہے. قرآن تیرے پاروں میں حسین ہے. جاننا جاننا قرآن تیرے پاروں میں حسین ہے، قرآن تیرے پاروں میں حسین ہے. ہر مومن کے ناروں میں حسین ہے، ہر مومن کے ناروں میں حسین ہے. جملہ سنیے گا، ہر مومن کے ناروں میں حسین ہے، ہر مومن کے ناروں میں حسین ہے، ہر مومن کے ناروں میں حسین ہے. اسی لیے تو ایک جملہ کہتا ہوں نا، حسین ایسے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یزید نام ہے، دنیا کی کوئی نہ جا سکتا طہارتوں کے خدا کو حسین. ایک سلامات پڑھے عظمت محمد اللہ اکبر. محسوس کرے دنیا عزیزان محترم، تب اسے یہ اندازہ ہوگا کہ حسین کیا ہے اور حسین کی عظمت کیا ہے. اور بعین میں جانے والے عزادار مشی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ حسین کی محبت کیا ہے، حسین کی عقیدت کیا ہے. اور یہی تو وجہ ہے جب انگریز مورخ رابرٹ گیبن یا اسی کے چاہنے والوں میں کوئی ایک جب کربلا پہنچا ہے، اس نے چمکتا ہوا مولا حسین کا گنبد دیکھا ہے، چمکتا ہوا غازی عباس کا روضہ دیکھا ہے، تو دیکھنے کے بعد جملہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کربلا کا معجزہ کیا ہے. کربلا میں جو پانی پی رہے تھے وہ پانی پیتے پیتے مر گئے، لیکن جو پیاسے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. ہمیں تو نہیں ہونا میرے بھائی، عظمت کا جملہ سنا رہا ہوں. کربلا میں جو پیاسے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اب دنیا ہم سے یہ کہتی ہے نا سرکار کھل کے نہ پڑھا کریے، فضائل اتنے نہ پڑھا کریے، اتنے علی کے تذکرے نہ کیا کریے. حالات بہت زیادہ خراب ہے، ماحول بہت زیادہ خراب ہے. ہم نے کہا پھر دربار یزید میں امام سجاد نے کیا کیا تھا.
بڑی توجہ رہے جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. دربار یزید میں امام سجاد نے کیا کیا تھا؟ یزید کے سامنے علی کی بیٹی زینب نے اپنے بابا کے لہجے کی چادر اوڑھ کر جو خطبہ سنایا تھا دربار یزید میں سنایا تھا. جہاں دربار بھی ظالم کا تھا، حکومت بھی ظالم کی تھی، رعایا بھی ظالم تھے، اسلحے بھی ظالم کے تھے، ہتھیار بھی ظالم کے تھے. کہاں بیٹھے ہو آزادار؟ ہتھیار بھی ظالم کے تھے، لیکن نہ سجاد کرے تھے نہ زینب کری تھی. انہی دونوں شخصیتوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. فضائل کا سب سے پیارا جملہ سنا رہا ہوں. انہی دونوں ذاتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے ذکر حسین کا مزہ تو تب ہے جب حکومت ظالم کی ہو. ذکر میرے حسین انہی شخصیتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ ذکر علی کا مزہ تو تب ہے جب حکومت ظالم کی ہو اور ذکر اہل بیت اطہار کا ہو. اس لیے کہتا ہوں قرآن جلد بازی میں نہیں، رکھ رکھ کے نہیں، بڑے سکون سے پڑھنا ہے، بڑے اطمینان سے پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جس مہینے میں نازل ہو جائے وہ مہینہ مبارک ہو جائے. اور خبر کرے خدا کے لیے بڑا عظیم پیغام ہے. قرآن اتنی مبارک کتاب ہے جس مہینے میں نازل ہو جائے وہ مہینہ مبارک ہو جائے، وہ مہینہ مبارک ہو جائے، وہ مہینہ مبارک ہو جائے جس مہینے میں قرآن نازل ہو جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے، آسان کر کے آگے بڑھ رہا ہو تو بنا اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے بھائی ماہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور جملہ آسان کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، ماہ رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور ایام رضا قرآن کی حمایت کا مہینہ ہے. قرآن کی حمایت کا مہینہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا. قرآن کی حمایت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور محرم قرآن کے بہار کا مہینہ. اللہ ماہ محرم قرآن کے بہار کا مہینہ ہے. اچھا آ گئے میرے دوست اور آنے کے بعد کہنے لگے سرکار کیا ضرورت ہے مجلس کرنے کی؟ اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے شب بیداری کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے انجمنیں بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے شبیہیں نکالنے کی؟ ہم نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا حسین سرکار شہید اعظم ہے، لہذا ایسا کرے گھروں میں بیٹھ کر کچھ نمازیں پڑھیں اور حسین کو ہدیہ کر دیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں اور حسین کو ہدیہ کر دیں. بچوں سنیے گا اس کا جواب. کہا قرآن پڑھ کے حسین کو ہدیہ کر دیں. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ قرآن ان سے پڑھ کے بخشا جاتا ہے. بڑے سکون سے جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا یہ جملہ کہاں تک جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے کہ جو قتل ہونے کے بعد قرآن پڑھ نہ سکے، جو قتل ہونے کے بعد قرآن پڑھ نہ سکے. قرآن سے پڑھ کے بخشا جاتا ہے مولانا جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ نہ سکے، جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے اسے قرآن بخشنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ حج پر کیوں جاتے ہیں؟ آپ حج بیت اللہ کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کہا الہی حکم ہے، فریضہ الہی ہے، لہذا اس کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. ہم نے کہا اچھا جیسے ہی آپ پلین پہ سوار ہوئے اب شریعت کا حکم آ گیا. آخری جملہ فضائل کا، شریعت کا حکم آ گیا احرام پہنو. آپ نے احرام پہن لیا. اب جیسے ہی احرام پہنا اور مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے
फौरन ये हुक्म आ गया, अब ऐसे नहीं जाना है। फिर क्या कहना? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। शिरक करते हुए आपको वहां तक जाना। अच्छा साहब वहां पहुंच गए तो अब परवरदिगार क्या कह रहा है? वो देखो है सफा पहाड़ी, खुदा के उधर देखो है मरवा पहाड़ी। परवरदिगार करना चाहे तो आप वहां से दौड़ो, यहाँ को गाओ। नहीं खुदा के लिए कहा सफा से दौड़ो मरवा तक आओ, मौला से दौड़ो सफा तक आओ। परवरदिगार बेचारे नए नए हाजी है, फूल के गुलदस्ते है। हाय 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 कहा नए नए हाजी है, फूलों के गुलदस्ते है, नाजुक नाजुक पैर है। दौड़ेंगे तो पैर में छाले आ जाएंगे, पैर में आंवले पड़ जाएंगे। दौड़ाने की क्या जरूरत है? इन्हें मकामे इब्राहिम पर बैठा दे और इनसे ये कहे 2 रकात नमाज पढ़ के इब्राहिम को हदिया कर दे, एक कुरान पढ़ के इस्माइल को हदिया कर दे, एक तस्बीह पढ़ के बीबी हाजरा को हदिया कर दे। तवज्जो है नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह आवाज देगा पागल हो गया है, नादान हो गया है। अगर 2-4 साल जहाँ कोई नहीं दौड़ा तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि यहाँ हुआ क्या था? अल्लाहु अकबर। बड़ी तवज्जो। थक तो नहीं कर मेरे नौजवान, थक रहे हो तो यही जुमला बंद कर दूं, और अगर थके नहीं हो तो आखिरी जुमला है बस का। अल्लाह आवाज देगा कि नहीं, इन्हें सफा और मरवा दौड़ाना जरूरी है। कहा इसलिए कि अगर 2-4 साल कोई यहाँ नहीं दौड़ा तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि यहाँ हुआ क्या था, यहाँ हुआ क्या था। मेरे बुजुर्ग मुतवज्जे है, नौजवान में मुतवज्जे है। अगर 2-4 साल आदमी यहाँ नहीं दौड़ा दुनिया को पता कैसे चलेगा यहाँ हुआ क्या था। इसीलिए हम काले लिबास पहनकर, अलम लेकर, ताबूत लेकर जुलूस की शक्ल में चौराहों और बाजारों पर जाते हैं। अगर 2-4 साल हम जुलूस लेकर बाजारों में नहीं गए तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि कातिल कौन था, मखबूल था। एक सलावत पढ़े रसूल मोहम्मद पता कैसे चलेगा? अल्लाहु अकबर। महसूस करें दुनिया आज़िज़ान मोहतरम कि अज़मत अली क्या है, अज़मत पैगंबर क्या है। मुझे ताज्जुब इसी बात पर होता है कि 1 घंटा गुजर जाता है और एहसास भी नहीं होता है। मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए, वक्त थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन वक्त रुकने का नाम भी नहीं लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम यही तो वजह है ना कि हम अज़मत अहले बैत को समझ ही नहीं पाते हैं। कहाँ हम सूद वाले, कहाँ वो क़ुऊद वाले, कहाँ हम सूद वाले, कहाँ वो क़ुऊद वाले, कहाँ हम सूद वाले, कहाँ वो क़ुऊद वाले। भाई अज़मत अहले बैत का मुकाबला तो नहीं हो सकता है ना, अज़मत हुसैन का मुकाबला तो नहीं हो सकता है ना, अज़मत अली का मुकाबला तो नहीं हो सकता है ना। कहाँ हम सूद वाले, कहाँ वो क़ुऊद वाले, कहाँ हम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाले, कहाँ हम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाले। अगर थक गए हो तो यही खत्म कर रहा हूँ और यहीं से रखते मसाइल सुना रहा हूँ। कहाँ हम सूद वाले, कहाँ वो क़ुऊद वाले, कहाँ हम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाले, कहाँ हम वो अगर मीठे पानी में थूक दे तो पानी खारा हो जाए, कहाँ वो अगर खारे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अगर खारे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। कहाँ हम अगर महबूब से मिले तो वो मुलाकात बने, कहाँ वो अगर अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज की हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कहाँ वो नूर के पैकर, कहाँ हम खाक के पुतले। और यही वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, चाँद की तरफ उंगलियां उठाने वाले खुद तो बुझ गए
چاند کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسلام، ہم نے مذہب، ہم نے دین علی سے لیا ہے، حسین سے لیا ہے، اہل بیت سے لیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح دین کا مفہوم بتایا ہے، صحیح اسلام کا مفہوم بتایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی ہم دین کو نہ سمجھ سکے، اس لیے کہ ہمیں دین مفت میں مل گیا۔ اگر دین کو بچانے کے لیے ہماری بچیوں کے رخساروں پر تماچے مارے جاتے تب پتہ چلتا کہ دین کیا ہے۔ اگر دین کو بچانے کے لیے ہماری بہنوں کے سروں سے ردائیں چھینی جاتی تب پتہ چلتا کہ دین کیا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے اگر تماچے کھائے تو حسین کی بچی سکینہ نے کھائے، اگر چادریں دی تو علی کی بیٹی زینب نے دی۔ عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ذرا سکون سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر روئیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلو میں کہیں سجاد بیٹھے۔ بیویوں، ذرا اپنے بچوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ننھے سے بچے کو رباب دیکھ کر علی اصغر کو یاد کر کے کربلا کا رخ کر کے کہتی ہو، اے میرے لال علی اصغر، ارے اس زادان کے بچے موجود ہیں، لیکن علی اصغر تو تیرے اور بنا کا نشانہ بن گئے۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، سوائے غم مسرور کربلا کے۔ عزادارو، چوڑی پہن کر کے رونا، اس لیے کہ اکبر کی باہوں میں لیلا کو عزادارو کے پہن بہت پسند ہے۔ اللہ ناموزوں پر رحمت نازل کرے جو عزادار پڑھوں کے روتے ہیں۔ عزادارو، کائنات کی تین مظلوم ترین بیٹیاں ہیں نا، جنہیں زندگی میں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ ایک محمد کی بیٹی فاطمہ ہے جو دربار میں اپنا حق مانگتی رہی، ظالموں نے حق نہیں دیا۔ ایک کون عزادار برداشت کرتا ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جو نہ سنا۔ ایک علی کی بیٹی زینب ہے جو پورے راستے چادر مانگتی رہی، ظالموں نے چادر نہیں دیا۔ ایک حسین کی بیٹی سکینہ پورے راستے پانی مانگتی رہی، لیکن ظالموں نے پانی نہ دیا۔ جب پہلا تماشا لگا، لہرے پر ہاتھ کر رکھ کیا، اے چچا قیامت کو میں جاتا۔ یہی آقا دنیا کرنے کا، یہی مطلب ہے آقانے کا۔ اے امام حجہ، اور ان عزاداروں کو پرسہ قبول کرو۔ کون کہتا ہے میں اسے میں زبان نہیں روتے تھے؟ آؤ بارگاہ باب الحوائج کو لینا لے آقا دیکھو، یہ زبان کیسے کرم کرم کے رو رہے ہیں۔ پورے راستے عزاداروں چارباشی سکینہ پانی مانگتی رہی۔ عزاداروں عالم یہ ہے سکینہ کا، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور زندان شام تک پہنچ گیا، اللہ جانے سکینہ کو کتنا پانی ملا، کتنا پانی ملا۔ جب بھی کوئی پانی کا کوزہ سکینہ کے ہاتھوں میں آتا تھا، پتا ہے عزاداروں سکینہ کیا کرتی تھی؟ اولاد والے بیٹھے ہونے کام کے ہوگے، سکینہ پانی کا کوزہ لیتی تھی، ایک گھونٹ پانی پیتی تھی، باقی کوزے کا پانی اپنے بھیا سے چاہتی گھر مہت کری ہوگا۔ جہاں کے کہتی تھی، اے بھیا تیری یاد کریا بڑی بہنوں
قیامت کا منظر اللہ سلامت رہو آواز میری ایسے ہی بلند ہونی چاہیے اور کیا اس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے زندہ شام میں مر گئی ہے. 1 سال کے بعد جب یہاں پڑا وہاں سے رہائی کا پروانہ لے کر چلا ہے اور جیسے ہی زینب کربلا کے حدود میں پہنچی ہے اپنے کو ناقے سے علی کی بیٹی میں گرایا تو انیوں کے بن چلتی ہوئی تعویذ قبر حسین کے قریب آئی. آنے کے بعد سننا کہتی ہے اے میرے بھیا مجھے نہیں پتا تمہیں کن لوگوں نے دفن کیا, اللہ جانے تمہاری قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد جب زینب کی نظر عباس کی قبر پر پڑی تو زینب اور مرتی اعتماد سچان سے کہتی ہے اے میرے لعنت نامتا یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. اعتماد سچان کہتی ہے اے پتی اماں پالی اسد کے لوگوں نے بتایا چچا کا ناشا دوروں کی ٹاپوں سے اتنا کچلا گیا جسمانا بازو والا سینہ رنگ نظر آ اگر کوئی ہم لوگ یہ رضاکاروں سوائے ہمارے مشورے پیمانا کے ہمارا رضاکاروں ایک کا پرسہ نہیں. آج 72 کا پرسہ آپ کو پیش کرنا ہے. جیسے یہ دنیا ہزار یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایسے ہی کچھ زائرین کا ایک قافلہ زیارت کربلا ہو گیا تھا. روایت سن لینا خدا کی قسم یہاں سے روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے اگر محسوس کر لیا تو زائرین امام حسین کا ایک قافلہ زیارت کی غرض سے کربلا گیا تھا. اس میں ایک شاعر تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا تھا پروردگار مجھے غازی عباس کی کچی قبر کی زیارت نصیب کر, کچی قبر کی زیارت نصیب کر. اس کی دعا قبول ہو گئی. جب یہ زائرین کا قافلہ کربلا پہنچا مولا حسین کے حرم سے زیارت کرنے کے بعد غازی عباس کے حرم کے قریب پہنچا دینا. مجاہدین سے جا کر کہا کہ ہمیں مولا عباس کی کچی قبر کی زیارت کرنا ہے. مجاہدین نے جلدی سے دفتر کھولا کہا غازی عباس نے تیرا نام لکھوایا ہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے. رضاکاروں کو سب کو لے کر جیسے غازی عباس کی کچی قبر کے قریب آیا کیا دیکھا عباس کی قبر کے گینے اپنی فرحت کی نہریں سر پٹک رہی ہے, پانی تنایا پھر رہا ہے. سارے زائرین نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی قبر عباس کے قریب کا پانی بھرا لیکن اس شخص نے اپنے قبا کے دامن سے ایک مشکی سا نکالا. مشکی سے میں پانی بھرا اور خادم سے کہتے ہیں کیا اجازت ہے میں اس پانی کو لے جائے. خادم رو کے کہتا ہے جتنا چی میں آئے لے جاؤ اب یہاں پینے والا کون. اب یہاں پینے والا کون رہا جتنا چیزیں آئے پانی لے کر چلے جاؤ. ہزاروں سب نے تو چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں پانی لیا تھا لیکن اس مرد مومن نے ہزاروں نے پورے مشکیزے میں پانی لیا تھا. ساتھی ہزاروں یہ سمجھ رہے تھے زبان یہ سمجھ رہے تھے یہ گوتن جا کر اپنے گھر جا کر پورے پڑوسیوں میں پانی تقسیم کرے گا, نظر مولا کا پانی تقسیم کرے گا. سارے زائرین یہی سمجھ رہے تھے لیکن ہزاروں میں ایسا نہیں تھا. جب کربلا سے پانی ہونے کے بعد زائرین کا یہ قافلہ شام زیارت کے لیے پہنچا. مشکیزے کا پانی لے کر زندان شام میں قبر سکینہ بنا کر
مشق کا دہانہ کھولا، سارا پانی قبر پر ڈال کر کہا اے بی بی تیرے چچا نے یہ پانی قیامت ہے اللہ نام قیامت سروسی نامی دین ہمارے شریفی کیا کرتے ہیں نا سمات ماتم کرو آجادہ ہو پہیر سے بھیلیوں پہ مجلس کرتے کر رہا ہے دونوں نراز سے آزاد آنے والے ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے اس نے اپنے مشق کا دہانہ کھولا، سارا پانی قبر سکینہ پر گرا کے کہا اے بی بی سکینہ تیرے چچا نے پانی بھیجا ہے، تیرے چچا نے بیوی کا جملہ سنبھالنا، کہا تیرے چچا نے پانی بھیجا ہے، کائنات والا جملہ سننا، ادھر مومن کا یہ جملہ کہہ رہا تھا، قبر سکینہ سے آواز آنے لگی اے سارے ابا واپس کر بنا جا کر میرے چچا سے یہ کہنا تیری بھتیجی پانی کرتے کرتے زندان میں مر گئی ہے، اے سارے ابا میرے چچا کو میرا سنا کہنا سکینہ اپنی خبر میں پھنس باسمك لا ظن بالأجل الأكرم